منسٹر صاحب سے شکایت ہے, کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے, کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں. ذمہ داری اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, کہیں اور جانا اور چگلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج اگر آپ سے ایکسٹورشن نہیں مانگا جا رہا ہے, اگر آپ کو زندگی کی دھمکیاں نہیں دیا جا رہا ہے, تو اس میں تھوڑا سا اتنا سا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. میں نے کبھی آپ سے نہ ڈونیشن مانگا ہے, نہ بھٹا مانگا ہے, نہ آپ مجھے بتائیں کیا میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا. تو میں کیوں چاہوں گا کہ میرا نام پہ یا میرا حکومت کے نام پہ کوئی اور آپ کا تنگ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سندھ حکومت کو اپنے مخالف نہیں اپنا ساتھی سمجھے. اتنا سا جتنا محبت ایم کیو ایم کو دکھاتے تھے یا 1-2 سال پہلے پی ٹی آئی کو دکھاتے تھے, ابھی بھی کہیں دل میں ٹی ایل پی بھی کہیں نہ کہیں بستا ہے اپیرنٹلی. ہم چلے دودھ سے دلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی. عزت ماں بلاول بھٹو صاحب, چغلی کی ضرورت پڑ گئی تھی اس لیے چغلی کی گئی تھی. آپ نے بجا فرمایا, آپ نے خود کبھی تنگ نہیں کیا, آپ نے کبھی بھتہ نہیں مانگا, نہ ڈونیشن مانگا. لیکن کراچی کے عوام پھر بھی بہت تنگ ہے سسٹم کے ہاتھوں. سسٹم جو آپ کے نام پر, آپ کی حکومت کے نام پر عوام کی زندگیوں کو مشکل بنائے ہوئے ہے, ان سے ان کے خواب چھین رہا ہے. کراچی کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زمینوں پر. اس میں سرکاری ادارے ملوث ہیں, اور صوبے میں چونکہ پچھلے 16-17 سالوں سے بلا شرکت غیر آپ کی حکومت ہے, تو پھر چغلی بھی تو آپ کی ہی ہوگی. کیونکہ ہر سرکاری ادارہ جو زمینوں پر قبضے میں ملوث سسٹم کا شریک جرم ہے, اس کا وزیر آپ کی پارٹی کا ہے. چاہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہو یا بورڈ آف ریونیو, کوئی ترقیاتی ادارہ ہو یعنی ایل ڈی اے, ایم ڈی اے یا کے ڈی اے ہو, یا کرپشن کا گڑھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, سب آپ کے ہی تو ہیں. تو عوام سے کم از کم چغلی کا حق تو نہ چھینیے. کراچی کی زمینوں پر قبضوں سے متعلق پروگرام کراچی یرغمال کے دوسرے حصے کا آغاز بلاول بھٹو کے تاجروں سے خطاب سے شروع کرنے کا مقصد قطن پیپلز پارٹی کی قیادت کو آئینہ دکھانا نہیں ہے, بلکہ سسٹم کو چتاونی دینا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جاؤ. کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت عوام کو اعتماد دینا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کو اپنا مخالف نہیں بلکہ اپنا ساتھی سمجھیں. لیکن سسٹم انہیں بدنام کر رہا ہے, انہیں پیپلز پارٹی کا مخالف بنا رہا ہے, اور خاص طور پر عبدالخالق فاروقی جیسے لوگ جو سسٹم کا اصل چہرہ ہیں. عظیم آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضے کی غضب کرپشن کی عجب کہانی میں عبدالخالق فاروقی اصل گیم پلانر ہے. فاروقی جس کے رابطے سندھ حکومت کے انتہائی اہم افراد کے ساتھ ہیں, جو سسٹم کے اصل سرپرست بتائے جاتے ہیں. کون ہے عبدالخالق فاروقی؟ یہ عبدالخالق صاحب, عبدالخالق فاروقی نام ہے ان کا, اور ان کا تعلق شکارپور سے ہے. کراچی میں آ گئے تھے ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں. قدم الدین بھٹی ایڈمنسٹریٹر بنے تھے, یہ اس کو لائے تھے. بعد میں وہیں پہ الیکشن کروا کے یہ خود چیئرمین بن گئے, قدم الدین بھٹی جو ہے جنرل سیکریٹری بن گئے. ان کا انتقال ہو گیا, یہ مالک بن گئے. ان کا چھوٹا بھائی محمود وہ اکاؤنٹ آفیسر اپنا بن گیا. ایک بھائی جو ہے شمس, وہ سول ایویشن ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایڈمنسٹریٹر اس کا اپائنٹ کیا. یہ بابائے سوسائٹی ہیں, یہ ان پہ ہاتھ کو ڈال نہیں سکتا. یہ ایڈمنسٹریٹر تو بہت دور کی بات ہے, یہ سیکریٹری لگواتے ہیں کوآپریٹو کا. ایک پاورفل آدمی ہے. اب مجھے بھی ڈر ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انوار آبدی کو زبان کھولنے کے بعد اب اپنی جان کا بھی خطرہ ہے, کیونکہ وہ عبدالخالق فاروقی کو نہایت قریب سے جانتا ہے. انوار آبدی کو عظیم آباد کا ایڈمنسٹریٹر بھی تو عبدالخالق فاروقی نے ہی لگوایا تھا, ایک کمٹمنٹ کے تحت. ایک کمٹمنٹ تھی مجھ سے عبدالخالق فاروقی صاحب کی کہ میں تمہیں ایڈمنسٹریٹر لگواؤں گا. تو اس کمٹمنٹ کو انہوں نے پورا کیا بہت دیر میں. تو جب میں گیا ہوں تو سب کچھ مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو ایک مخصوص کمیونٹی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کہ جس سے میں بھی بلانگ کرتا ہوں. اور تو پھر مجھ سے کام کے لیے کہا گیا کہ یہ معاملات ہیں, تو میں نے صاف انکار کیا کہ یہ معاملات تو نہیں ہونے دوں گا میں. نہ میرے دور میں کوئی ایسا کرپشن ہوا. انوار آبدی کے ایڈمنسٹریٹر لگتے ہی عظیم آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں
2 नंबर फाइलों का काम शुरू हो गया था, ख़ास तौर पर कमर्शियल प्लॉट्स की 2 नंबर फाइलों का। ये इंकिशाफ भी अनवार आब्दी ने खुद किया है। 1 साल बाद जो है फाइलें आना शुरू हो गई कि ये इसको वेरीफाई करते हैं। तो कमर्शियल भी थे, उसमें पेट्रोल पंप भी थे, एसबी थी, फ्लैट साइट थे। मैंने कहा भाई ये तो अभी ऑक्शन हुआ ही नहीं है, इसको कैसे मैं वो कर दूँ, और ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो अथॉरिटी भी नहीं है कि ये फाइलें कहाँ से आप लोग लाए हैं। फिर इसी बीच में वो लोग भी आए जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, मुझसे कहना है आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको तो मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे उनके नाम भी मालूम है, उनके टेलीफोन नंबर भी हैं मेरे पास। जी हाँ, नौशाद नाम है उसका, टेलीफोन नंबर अभी मुझे ज़बानी याद नहीं है। वो भी आए कि आप डॉक्यूमेंट्स मुझसे ले लें, तो जो पेमेंट है वो आप पेमेंट करें ताकि आप भी फाइलें बना लें, वरना जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। वो आज तक मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ी उनकी। तो मुझे मालूम ये हुआ कि फ़ाइलें जो हैं तैयार हो रही हैं पीछे। जब मैं पूछता था फारूकी साहब से कि फाइलें कहाँ से आ रही हैं, कहने पता नहीं कहाँ से आ रही हैं यार, ये तुम देख लो, ओके कर दो, तुम्हें ओके करने में क्या है। मैंने कहा ओके कैसे कर दूँ, इसमें तो मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है। अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जाली फाइलें कौन बना रहा था, ये तो अनवार आब्दी ने बता दिया, लेकिन यकीनन आपको ये भी जानना होगा कि जाली फाइलें मार्केट में बेच कौन रहा था। फजली बेच रहा था। इस बेचने वालों में एक फजली है जो फारूकी साहब का भतीजा है, जो मेन जो डीलर था। मेरे बाद जब जैसे मैं हटा हूँ उसके बाद जो है बिल्कुल खुल के सब सामने आ गए और बहुत तेज़ी में काम होने लगा, बहुत तेज़ी में काम। इसमें एक नाम अशरफ का है जिसके नाम पे कई फाइलें मतलब बनी हुई हैं, उसकी फ़ोटो लगी हुई है। उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, मेमन है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं बिहारी कम्युनिटी से। उसको प्लाट अलाट हुए, कैसे प्लाट अलाट हो गया उसको, लेकिन लोग समझ ही नहीं थे। जाली अपना फाइलें सस्ती हैंगी, लोग ले रहे हैं। सस्ती से मतलब मुराद ये कि झांसी में लोगों लेके और मतलब प्लाट बेचे गए। बिलावल भुट्टो साहब सिर्फ अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कराची के गरीब शहरियों के साथ अरबों की करप्शन हुई है, और ये बेचारे आज भी आस लगाए बैठे हैं कि शायद उन्हें उनके प्लॉट्स वापस मिल जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी सरकारी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए अनवार आब्दी का ही कहना है। आसिफ कायम खानी के दौर से वो आज तक दौर है आसिफ कायम खानी का, ख़त्म नहीं हुआ दौर, आज तक दौर है आसिफ कायम खानी का। तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए की करप्शन हुई है, और वो बहुत दबे वो लोग हैंगे, गरीब लोग हैंगे जिनके ये मतलब प्लॉट हैंगे। आज भी वो आस लगाए बैठे हुए हैं, मुझसे राब्ते में हैं, आज भी आस लगाए बैठे हुए हैं वो कि हमको हमारी ज़मीन मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं। वहाँ पे गार्ड बैठाए हुए हैं, वो बड़ी ज़्यादती करते हैं, वहाँ पे गुजरने नहीं देते किसी को, लाठीज़ को हमारे। मैंने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में निहायत तफसील से आपको बताया था कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ पर कब्ज़ों में अदालती फ़ैसलों को इस्तेमाल किया जाता है, वो फ़ैसले जो अदालतों को गुमराह करके हासिल किए जाते हैं, और इसे कहते हैं क्राइम थ्रू कोर्ट। सब काम 2 नंबर हो रहा है। मेंबर मैनेजिंग कमेटी जो है, इलेक्शन नहीं हुआ, अपना क्राइम थ्रू द कोर्ट हो रहा है। अब्दुल खालिक फारूकी इन दिनों अजीमाबाद सोसाइटी को निपटाने में जुटा हुआ है। वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है, और सिर्फ अजीमाबाद ही नहीं, दीगर सोसाइटीज़ में भी ये खेल खेल चुका है। उसके ये सारे खेल भी जल्द सामने लाऊंगा। सब कुछ कानूनी नज़र आए, ये उसके बाएं हाथ का काम है, और इस काम के लिए अदालतों से मनपसंद फैसले लेना हो या सरकारी महकमों से मर्जी के ऑर्डर्स, उसे ये सब बाखूबी आता है। अब्दुल खालिक फारूकी इन दिनों जल्दी में है, उसने एक नया खेल खेला है। उसने बज़ाहिर सोसाइटी में इलेक्शन करा दिए हैं, लेकिन ये नाम नेहाद इलेक्शन है, और उसे ऐसा करने की ज़रूरत 2 वजूहात की बिना पर पड़ी है। एक तो सितंबर 2023 में सोसाइटी के अरकान की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दायर एक आइनी दरख्वास्त, जिसमें कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट के नाजिर की निगरानी में सोसाइटी के इंतखाबात करा दिए जाएं, क्योंकि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए किया जा सकता है। अब्दुल खालिक फारूकी की ईमा पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने नाम नेहाद इलेक्शन करा भी दिए, लेकिन जिन लोगों को कामयाब दिखाकर मैनेजिंग कमेटी में शामिल किया गया है, उनमें से कोई भी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। यानी सोसाइटी के अरकान का वो रिकॉर्ड जो सिंध हाई कोर्ट में 2014 से जमा है,
اس میں موجودہ مینیجنگ کمیٹی کے ایک بھی رکن کا نام شامل نہیں ہے۔ اور اس سے بھی مزے کی بات، ایک دفعہ پھر یہ الیکشن پرانی تاریخوں میں دکھائے گئے۔ 2 نمبر الیکشن کروائے گئے جس کا ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ہاؤسنگ سوسائٹی سے، ان کو ممبر مینیجنگ کمیٹی بنا دیا گیا۔ کوئی ادارہ ایسا ہو جو ان کو بلائے کمیٹی کے ممبران کو، جو ممبر مینیجنگ کمیٹی بنے کہ بھائی تم کون ہو، الیکشن کب ہوئے، تم کیسے آئے، تمہارا پلاٹ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وہ ممبر مینیجنگ کمیٹی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے مطلب یہ سب کام ہو جائے، جو کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انوار آبدی اندر کا آدمی ہے، ظاہر ہے وہ ماضی میں سسٹم کا حصہ رہا ہے۔ کرائم تھرو کورٹ سے لے کر کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ تک وہ سب جانتا ہے اور وہ سب سامنے لانا بھی چاہتا ہے۔ اسے انتظار بس غیر جانبدارانہ تحقیقات کا ہے۔ یہ بہت بڑا کرپشن کا وہ ایک ہے اسکینڈل، یہ ہوا یہ غریبوں کے ساتھ، اور اس کی بہت اچھی انکوائری ہونی چاہیے۔ کون کرے؟ اب اینٹی کرپشن بھی ہے، FIA بھی ہے، جو ادارے چاہیں کرنا مطلب کریں، کوئی سو موٹو ایکشن لیں چیف صاحب اس پہ، جو کورٹ کے اندر نظام جو چل رہا ہے ذرا اس کو دیکھیں، کچھ اس پہ ایکشن لیں ایسا، مجھے بلائیں، میں پھر مطلب ثابت کروں گا یہ چیزیں ہیں، اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو پھر مجھے سزا دے دیں۔ انوار آبدی کے انکشافات آپ نے سن لیے۔ انوار آبدی نے عظیم آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن میں غیر متعلقہ افراد کو ممبر مینیجنگ کمیٹی بنائے جانے کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ایک ایسا ہی شخص ہے بدر منیر۔ بدر منیر سسٹم کا پرزہ جو اس وقت مینیجنگ کمیٹی کا بھی حصہ ہے اور سوسائٹی کے کرتا دھرتاؤں میں سے ایک ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بات تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 1980 کے بعد سوسائٹی کا کوئی نیا ممبر نہیں بنایا گیا، اور 2014 میں جب سندھ ہائی کورٹ میں رجسٹرار کوآپریٹو کی جانب سے سوسائٹی کے 1400 الاٹیز کی فہرست سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی تو وہ وہی فہرست تھی جو 1980 سے چلی آ رہی تھی، اور بدر منیر کے کاغذات اس کی جعل سازی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بدر منیر کے کاغذات کے مطابق اس کا پلاٹ نمبر 185 ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے ریکارڈ پر موجود الاٹیز کی فہرست کے مطابق یہ پلاٹ ایک خاتون کا ہے۔ اسی طرح اس کے کاغذات میں جو شیئر سرٹیفکیٹ پر نمبر لکھا ہوا ہے وہ 1454 ہے، جبکہ پلاٹ کے جعلی ٹرانسفر پر یہ نمبر 1554 ہو جاتا ہے۔ چور اپنے نشان چھوڑ ہی جاتا ہے۔ عظیم آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بہاری کمیونٹی سے وابستہ افراد کی سوسائٹی ہے۔ یہ وہ کمیونٹی ہے جو 1971 میں پاک فوج کے شانہ بشانہ مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی اور انڈین فوج سے لڑتی رہی۔ انہیں ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورس کہا جاتا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ان میں سے کچھ لوگ پاکستان آ سکے۔ پاک فوج آج بھی ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات کو یاد رکھتی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے افواج پاکستان کی جانب سے ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کر کے انہیں سراہا بھی کیا۔ EPCF یعنی ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورس کے اہلکاروں کے خاندانوں کو آج بھی کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل یعنی CMH میں علاج کی سہولتیں حاصل ہیں، اور اگر ان کی زمینوں پر اس طرح قبضہ ہوگا تو انہیں چغلی کا حق تو حاصل ہے۔ لیکن چغلی کرنا کوئی نہیں چاہتا، سب بس اپنا حق چاہتے ہیں، وہ حق جو سسٹم غصب کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے نام پر۔ MK میں شہر میں چائنا کٹنگ کے لیے بدنام تھی تو پیپلز پارٹی تو امریکن کٹنگ کر رہی ہے۔ اس شہر کو نہ تو MQM نے کچھ دیا نہ PTI نے، اور TLP کی تو باری نہیں آئی۔ باری ہر بار زرداری کی ہے تو سوال بھی بلاول بھٹو زرداری سے ہی ہوگا۔ بلاول صاحب اگر چغلی سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں سسٹم کو لگام دینا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی فراڈ ہوا ہے تو مجھے بتائیے، میں درج کروں گا FIR سسٹم کے خلاف۔ میرا ای میل ایڈریس ہے FIR@gmail.com۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے جب تک جرم باقی ہے۔